آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیمس مسلم وومن ہسٹری۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی بھی فیمس مسلم وومن کو جانتے ہوں۔ آپ میں سے ایک ایک کر کے جو جانتے ہوں وہ نام بتائیں۔ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی۔ جی، آپ میں سے اگر کوئی فیمس مسلم وومنس میں سے اگر کسی کا نام کوئی جانتا ہو تو وہ پلیز بتائیں ایک ایک کر کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کا بول دیا۔ جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور کوئی دوسرا؟ حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جو بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت کلثوم رضی، حضرت فاطمہ۔ جی، اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی پیریڈ کی بات کریں، اس کے بعد کسی بھی پیریڈ میں کوئی مسلم خواتین، ان کا نام کسی کو معلوم؟ اچھا، چلیے لیٹس اسٹارٹ۔ ہم شروع کرتے ہیں آج کہ فیمس مسلم وومن ہسٹری۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یعنی ان بگننگ پیریڈ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پہلے بھی انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آئے، اور ان کے عہد میں بھی خواتین رہیں اور انہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ لیکن ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے سے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں خواتین کا کیا کردار رہا؟ سب سے پہلے تو اس سے پہلے جو زمانے جاہلیت ہے، اللہ کے رسول جب نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس میں خواتین کا کیا رول تھا؟ جیسا کہ آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو لوگ ایک عجیب چیز سمجھتے تھے اور بسا اوقات زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے ان کے حقوق بتائے کہ معاشرے میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کو کیسے جینے دینا چاہیے، اور ان کے کیسے حقوق ہیں، رائٹس۔ تو قرآن میں آیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہر جگہ خواتین کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ہی اہم، وہ سوسائٹی کا پارٹ ہے۔ اور بعض جگہ آیات میں یہ بھی بتایا، وہاں پر مؤمنین کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا، جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ جہاں پر مرد کا ذکر ہے ان کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے، تو ان کے رائٹس بھی قرآن نے بتائے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے بعد انہوں نے جو 23 سالہ محنت کی، تو اس کے نتیجے میں ایک جنریشن کریٹ ہوئی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار کیا، اسی طرح اللہ کے رسول نے صحابیات کو بھی تیار کیا۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی پرسنالٹی تھی کہ جنہوں نے الگ الگ مختلف میدانوں میں اپنا کام انجام دیا۔ تو ہم وہ چاہے علم و فن کا میدان ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہو یا پولیٹکس سسٹم ہو، یا پھر ادروائز اگر ہم جنگ میں ہوں، حالت جنگ میں، وہاں پر خواتین کے کیا کردار ہیں، یا پھر اگر ہم دیکھیں ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اور اس طرح کے اور بھی پیشے ہیں، تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تعلیمات دیں کہ صحابیات میں سے بھی آگے آئیں اور انہوں نے اپنی خدمات انجام دی۔ تو یہاں پر ہم کچھ نام ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ علم و فن کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں کون کون صحابیہ تھیں، ان کے نام کیا ہیں۔ تو ہم یہاں پر کچھ نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں۔
जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको ये नजर आ रहा है? जी आ रहा ओके, है। तो इसका एक मिनट, जी जी। तो इल्म फन के मैदान में हमें यूं तो कई नाम मिलते हैं, बेशुमार सहाबियात हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस ली, कुरान सीखा और फिर आगे उसको फॉरवर्ड किया, लोगों को सिखाया और एक बड़ी तादाद उन्होंने तैयार की। तो ऐसे में सबसे पहला नाम हम ले सकते हैं हजरत खदीजा, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया। नंबर एक हजरत खदीजा, और इसी तरह ये हजरत खदीजा वो हैं जो सबसे पहले औरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाई। तो दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी हजरत आयशा हैं। जी, ये इल्म फन और बड़े फजल कमाल वाली शख्सियत गुजरी हैं और हिस्ट्री में सर फहरिस्त है, यानी सबसे ऊंचा इनका मकाम है। तीसरे नंबर पर हजरत उम्मे सलमा हैं। ये फकीह थी, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस से गहरी वाकफियत थी इनकी। और इसी तरह चौथे नंबर पर हजरत आयशा की बहन अस्मा बिनत अबी बकर हैं। मैं इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये नोट भी बनाते हुए चलें साथ में। और इसी तरह पांचवा नाम इसमें है फातिमा बिनते मुंजिर। फातिमा बिनते मुंजिर ये हदीस की माहिर गुजरी हैं और ये भी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की माहिर थी। और ये वो नाम है, चुनिंदा नाम, जिनसे साहब इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन भी रुजू करते थे और इनसे इल्म सीखा करते थे। तो हम में से तमाम लोग गालिबन इन सब को जानते हैं, और हमने जैसा कि बताया कि इसमें एक बड़ी तादाद है और जिनका यहाँ पर लिखना और बताना भी अभी मुमकिन नहीं है। तो ये वो हस्तियां हैं और ये वो शख्सियात हैं इस्लामिक वुमेन के जिन्होंने इल्म फन के मैदान में कुरान और हदीस हो, फिक्र हो जिसको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, और इसी तरह शेर है, जी। तो आप लोग ये नोट बना रही हैं? यस सर। जी। तो अब जब हम इनकी बात करते हैं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा,
تو ہم جانتے ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت ہی بڑا تھا، اور آپ تاجر بھی تھیں، اور چونکہ آپ اس سے پہلے عیسائی خاندان سے بلانگ کرتی تھیں، اور ان کے جو بھائی تھے ورقہ بن نوفل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کے اطمینان کے لیے ورقہ بن نوفل جو تورات کے بہت ماہر تھے ان کے پاس لے کر کے گئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ یقیناً نبی ہیں اور اللہ رب العزت آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو پہچان لیا تھا، وہ نشانیاں دیکھ کر کے آپ نبی ہیں۔ تو یہ بھی ان کا کارنامہ ہے کہ آپ کو وقتاً فوقتاً جہاں پریشانیاں پیش آئیں بیچ میں آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں اور خوب آپ کے کام آئیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے میدان میں بڑی خدمات ہیں۔ حدیث میں خاص طور سے وہ احکام جو عورتوں سے متعلق ہیں اور خانگی امور سے متعلق ہیں، وہ حدیث حضرت عائشہ ہی سے زیادہ تر مروی ہیں، اور حضرت عائشہ سے جو روایت مروی ہے ان کی تعداد تقریباً 2200 کے قریب ہے۔ تو اس طرح آپ نے علم و فن کے میدان میں بڑی خدمات انجام دی۔ حضرت عائشہ چونکہ آپ کے والد شعر کے بڑے ماہر تھے، اشعار کہا کرتے تھے، حضرت عائشہ شعر گو بھی تھیں، شاعری بھی کرتی تھیں، اور عرب کی جو اپنا نسب تھا، عرب چونکہ اپنے والد دادا پر دادا ان کے جو نسب نامے ہوتے تھے اس کو محفوظ کیا کرتے تھے، اس پر فخر بھی کرتے تھے، تو ان کے بھی لوگ ماہرین ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن و حدیث اور فقہ پر بھی بڑی مہارت رکھتی تھیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کے پاس آتے اور آپ سے علم سیکھا کرتے تھے۔ اور بات کریں تو ان کا جو حلقہ تھا وہ بہت وسیع تھا۔ ان میں حضرت عروہ بن زبیر تھے، حضرت ام سلیم، اور اس طرح کی خاتون آ کر کے آپ سے علوم حاصل کیا کرتی تھی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خود آیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ام سلمہ، یہ بھی زوج مطہرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ انہوں نے بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فقیہ ہیں، فقہ کے میدان میں ان کی خدمات ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے فقہ کے لیے رجوع کیا کرتے تھے مسئلے مسائل میں، یعنی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو اس کا حکم قرآن و حدیث میں کیا ہوتا اس کے لیے ان سے رجوع کیا جاتا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ آپ نے اتار لیا؟ جی سر۔ میں اس کو مٹاتا ہوں۔ ہم یہاں پر بہت ہی شارٹ بریف کے ساتھ آگے بڑھیں گے، بس مختصراً اللہ کے رسول کے زمانے میں کس کس طرح کی صحابیات تھیں، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، ایک مختصر طور پر ہم یہاں پر صرف گزاریں گے۔ اس کے بعد کرنٹ سچویشن میں اس 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں کون کون سی خواتین ہیں ان پر ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ تو تیسرا وہ ہے، میرا جو موضوع ہے وہ ہے تاجر صحابیاں، یعنی وہ صحابیات جو تاجر رہیں، جنہوں نے پیشہ اختیار کیا کوئی اور تجارت کی انہوں نے، ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ، یہ قیلہ ام بنی اسمار، اور یہ تیسرا نام اسماء بنت مخربہ۔ سر دوسرا نام کیا لکھا ہے؟ جی ایک سیکنڈ،
پہلا نام حضرت خدیجہ اور دوسرا نام قیلہ ام بنی اسمار، قیلہ ام بنی اسمار، اور تیسرا نام اسما بنت مخربہ۔ حضرت خدیجہ کو ہم جیسے جانتے ہیں کہ آپ بڑی تاجر تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب واسطہ پڑا اور آپ نے ان کی صداقت کے بارے میں پوچھا، اور جب پتہ چلا کہ آپ بہت امین ہیں اور معاملات بہت ہی اچھے سے کرتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہیں کرتے، تو آپ نے حضرت خدیجہ نے آپ کو طلب کیا اور آپ سے تجارت بھی کروائی، اور حضرت اللہ کے رسول سے جب آپ کی شادی ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ کا یہ تجارت چلتا رہا۔ اس کے بعد اس زمانے میں بھی صحابیات جو تھیں وہ مستقل تجارت کیا کرتی تھیں، ان کا جو اپنا پیشہ ہوتا تھا اس سے وہ پیسے کماتی تھیں۔ اسی طرح قیلہ ام بنی اسمار یہ بھی تجارت کیا کرتی تھیں، اور کپڑے اس طرح کے جو ساز و سامان تھے ان کو بیچا کرتی تھی۔ اسما بنت مخربہ یہ عطر فروش تھیں، یہ عطر کا کاروبار کرتی تھیں، اور ان سے لوگ عطر وغیرہ خریدتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے صحابیات نے بھی تجارتیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع بھی نہیں کیا۔ خود حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں اور وہ تجارت کر رہی ہیں، تو اس کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیے کہ صحابیات تھی، انہوں نے بھی تجارت کی۔ یہاں پر ہم صرف چند نام ہی لکھ رہے ہیں، باقی ان کی بھی لمبی فہرست ہے۔ یہ آپ نے اتار لیا؟ جی سر۔ جی سر۔ جہاں پر کوئی کنفیوژن ہو تو بالکل آپ بے جھجک پوچھ سکتی ہیں، اس کو مٹا دوں؟ حضرت خدیجہ کا تجارت کون سا تھا، جب کس چیز کی تجارت کرتی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے سلسلے میں کچھ واضح طور پر ہم نے دیکھا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ڈیپلی آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ آپ نے لکھ لیا؟ جی سر۔ جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر اس طرح سے ان کے سامان آیا کرتے تھے، اور ان کا بزنس بہت ہی بڑا وسیع تھا، کئی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹری کی۔ بعض صحابیات ڈاکٹری میں بھی ماہر تھیں، اور یہ چیزیں اس وقت دیکھنے میں آتی تھی جب جنگ وغیرہ میں صحابیات شریک ہوتی ہیں، اور اس میں جو زخمی ہوا کرتے تھے ان کا وہ مرہم لگاتی ان کو اور ان کے زخم دور کرتی، آپریشن کی نوبت آتی تو وہ آپریشن وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ دیکھا کرتی تھی۔ ان میں سر فہرست ایک نام ام سلیم۔ جی بتائیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، سلیم رضی اللہ عنہ۔ جی ام سلیم، صحیح فرمایا۔ یہ کون تھی، کوئی بتا سکتی ہیں ام سلیم؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ جی ویری گڈ، بہت بہت شکریہ۔ اور اسی طرح دوسرا نام ہے ام ایمن، اور ایک منٹ، یہ ام سلیم ہے، ام سلیم نہیں ہے۔ اور تیسرا نام ہے لیلہ الغفاریہ۔ چوتھا نام الربیع بنت معوذ۔ الربیع بنت معوذ کون تھی، کوئی بتا سکتی ہیں؟
معاذ اور معوذ دو بھائی تھے. معوذ کی بیٹی الربی ہیں. معاذ اور معوذ وہ دو بھائی ہیں جنہوں نے ابو جہل پہ جھپٹا تھا اور ان کو قتل کیا تھا. یہ وہ نام ہے جو طبابت میں بہت پختہ تھیں اور ڈاکٹری جانتی تھیں. ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں جنگوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں خاص طور سے ہمیں یہ نام زیادہ نظر آتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کے پیشے تھے اور ان کی ضرورت پڑتی تھی. اس کے لیے لوگ بھی اس طرح کے پیشوں کو سیکھتے تھے اور اس میں آگے بڑھتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. تو یہ وہ نام ہے مختصراً. ان ناموں کو آپ نے نوٹ کیا؟ جی سر ہیڈنگ کیا ہے؟ جی ہیڈنگ کیا ہے ڈاکٹری کے؟ اس کے اردو میں کیا لکھا ہے؟ یا آپ نرسنگ اسٹاف. نرسنگ. جی تھینک یو. پوچھنا تھا. جی بتائیے. صحابیات پہ کیا کوئی کتاب ہے جس سے پڑھ کے ہم زیادہ معلومات کر سکیں؟ جی انشاءاللہ اس کو ہم آخری میں بتاتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا؟ جی جی اب ہم یہاں پر ان کی بات کریں گے جو ٹیچنگ کے فیلڈ میں تھیں, یعنی جو کچھ نہ کچھ علم جنہوں نے حاصل کیا, اب اس کے لیے کہیں پر ان کے دروس ہوا کرتے تھے اور باضابطہ کلاسز لگتے تھے, وہاں پر لوگ سیکھنے آتے تھے اور وہ لوگوں کو سکھاتی تھی. ان میں سب سے پہلا نام ام محمد سارہ, اور دوسرا نام ام الخیر, اور تیسرا نام ام محمد فاطمہ. اور چوتھا نام زینب بنت نجمہ. یہاں پر 4 نام ہم نے لکھے ہیں. یہ وہ نام ہیں جو اسکرین بہت بلینک بلر آ رہی ہے. اسکرین اچھا اسکرین بلر آ وہ رہی آپ کا نیٹ ورک ایشو ہوگا. ہے. اوکے. یہ 4 نام ہیں: ام محمد سارہ, ام الخیر, تیسرا ام محمد فاطمہ, اور چوتھا زینب بنت نجمہ. یہ 4 وہ صحابیات ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. یہ مسجد نبوی میں ان کے حلقے لگتے تھے, یعنی جن کو ہم یوں کہہ لیں کہ ان کے کلاسز لگتے تھے اور وہاں پر لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو ان میں لوگ اپنے اپنے علوم میں ماہر تھیں, بعض قرآن میں ماہر تھیں, بعض حدیث میں, بعض فقہ میں, اور جن کو جس طریقے سے جس میں اسپیشلائز کرنا ہو وہ ان حلقوں کو جوائن کرتا تھا. تو یہ وہ نام ہیں جو مسجد نبوی میں جن کے دروس ہوتے تھے, جن کی کلاسز لگتی تھی. اور اسی طرح مختلف مساجد میں صحابیات کے حلقے لگتے تھے اور وہاں لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے. تو اس میں یہ 4 نام ہم نے نوٹ کیے ہیں. یہ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. جی تمام لوگ رسپانس دیں.
سر یہ فرسٹ والا جی محمد کے بعد کیا ہے؟ فاطمہ، محمد فاطمہ. محمد کے بعد فرسٹ والا نہیں جی فرسٹ والا محمد سارہ. محمد سارا. جی اوکے. جی. اب ہم فورتھ زینب بنت نجمہ. بتا دیں. جی. اب اس کے بعد جو پیریڈ شروع ہوتا ہے صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، ان میں بھی بہت سی باکمال خواتین پیدا ہوئیں اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، چاہے وہ جس فیلڈ میں ہوں. ان سب کرتے ہیں کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلاں پیریڈ میں یہ ہوا، فلاں پیریڈ میں فلاں لوگوں نے ایسا ایسا کام کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کی چیزیں تھیں اور لوگ اس زمانے کے تھے تو انہوں نے ایسا ایسا کر لیا. اب ہم اپنے زمانے میں کچھ خواتین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے. ہم نے بیچ کا پیریڈ اسکپ کر دیا ہے اور اس کے لیے بھی وقت چاہیے، اور یہاں پر جو مختصراً ہائی لائٹ کر کے ہم نے جو چند نام دکھائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں کیا کام انجام دیا کرتی تھیں اور کس طریقے سے کس فیلڈ میں کام کر رہی تھیں. اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ عورتیں ایجوکیشن لائن میں فیلڈ میں بھی تھیں اور مختلف جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں بھی تھیں، اور جو مختلف پیشے ہیں، تجارت ہے، ان سب میں آگے آگے تھیں. اب ہم دو تین خواتین ایسی ہیں جن کا تعارف کروائیں گے جو اپنے زمانے کی پرسنالٹی تھیں، جن کو ہم عربی میں کہتے ہیں العبقریہ. وہ ہم یہاں پر بتائیں گے. تو سب سے پہلا ایک نام ہے مریم جمیلہ. یہ نام کن کن لوگوں نے سنا ہے؟ جی سنا ہے سر. جی جی. کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ اپنا ہینڈ ریز کریں. جی جی بتائیں. اوکے. سر یہ پہلے غیر مسلم تھی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. جی. اور انہوں نے شاید کچھ تصنیف، کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں. جی. ان کی پیدائش ہے سب سے پہلے تقریباً 9 سال قبل ان کا انتقال ہوا. ان کی پیدائش ہے 1934 کی اور 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے. مریم جمیلہ یہ ایک ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہودی ہے. آپ خود یہودی تھیں اور آپ کی نیشنلٹی امریکہ ہے، لیکن دھیرے دھیرے آپ کو بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. تو جب آپ نے اسٹڈی کیا اور دھیرے دھیرے مختلف آرٹیکلس آپ نے پڑھے، خاص طور سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا جو ابھی انہی کے دور کے تھے، اور ان کی تحریریں جب یہ مستقل پڑھتی رہیں، ان سے لیٹرز بھی لکھتے رہے دونوں آپس میں، کیونکہ یہ یورپین ماحول میں رہیں تو وہاں کی جو چیزیں تھی، وہاں کا جو کلچر تھا، وہ اس کے متعلق لکھتی اور مولانا مودودی اس کا جواب دیا کرتے تھے. تو اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور تقریباً 1961 میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر اس کے بعد یہ مستقل
پاکستان چلی آئیں اور وہیں رہنے لگی، اور وہیں ان کی شادی بھی ہوئی اور مستقل پھر ان کی رہائش پاکستان میں ہی ہو گئی. ان کو پڑھنے لکھنے سے اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ 12 سال کی تھی تب انہوں نے ایک اسٹوری لکھی تھی. وہ 12 سال کی عمر میں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی. اس کا نام ان کی سب سے پہلی بک جو پبلش ہوئی جب وہ 12 سال کی تھی، A Story of a Palestinian Refugee and His Family. کیونکہ آپ یورپین کلچر میں آپ رہیں، وہیں پلی بڑھی، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پر ہوتا تھا، اور جو ریفیوجی تھا جو وہاں سے ہو کر کے آیا تھا فلسطین چھوڑ کر کے، اس کی ہسٹوری انہوں نے اس میں بیان کی. 12 سال کی عمر کتنی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، وہ ایک کھیلنے کی عمر، اور ہم لوگ اس کو امیج بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس عمر میں آپ دیکھیے جب ایک بچہ کتاب لکھ رہا ہے تو اس کی تھاٹ کتنی زیادہ بلند ہوگی، وہ کس طرح سے سوچتا ہوگا. تو یہ سب سے پہلی ان کی بک آئی. اس کے بعد انہوں نے کئی کتابیں، تقریباً 2-3 درجن کتابیں ان کی ہیں، جن میں سے چند کتابوں کے نام ہم یہاں پر ذکر کریں گے. یہ آپ نے لکھ لیا؟ سر اسٹوری کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، ایک بار ریپیٹ کر دیجیے. A Story of a Palestinian Refugee and His Family. فلسطینین. جی لکھ لیا آپ نے؟ جی جی سر. جی سر. جی شکریہ. اب ہم یہاں پر ان کی کچھ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں. Islam face to face with current crisis. اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ اسلام اور عصر حاضر کا بحران ہوگا. یہ ان کی ایک کتاب. اسی طرح دوسری کتاب ہے، سر ہیڈنگ مریم لکھا ہوا ہے. مریم جمیلہ. سر کرنٹ کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ کرنٹ کرائسس.
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। जी ये 3 किताबें हमने यहाँ पर नोट की हैं। इस्लाम फेस टू फेस विद करंट क्राइसिस, इस्लाम और असर हाजिर का बहरान, इसका उर्दू ट्रांसलेट है इस्लाम एंड द मॉडर्न मैन, जदीद इंसान और इस्लाम, इस्लाम वर्सेस द वेस्ट, इस्लाम बमुकाबला मगरिब। इनका जो अपना सब्जेक्ट था वो था यूरोपियन कल्चर। उस पर इन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया है इस्लाम लाने के बाद, क्योंकि वो यूरोपियन कल्चर को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा समझा और उसी कल्चर में बड़ी हुई। तो जब इस्लाम लाई और उसके लिटरेचर का इन्होंने स्टडी किया, तो उसके बाद इन्होंने यूरोपियन कल्चर को बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसाइज किया और इस्लाम पर जो कुछ उधर से जो चीज़ें आती थी इस्लाम की मुखालिफत में, उसका उन्होंने दिफा किया। तो इसी वजह से उनके सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इस्लाम वर्सेस वेस्ट। इसी तरह इस्लाम एंड द मॉडर्न मैन, इस्लाम फेस टू फेस विद करंट क्राइसिस। तो इस्लाम लाने के बाद इन्होंने इसका खुल करके सामना किया और यूरोपियन कल्चर को फेल किया, उसको फेल दिखाया। ये इनका एक अहम कारनामा है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। और अगर ये किताबें आपको पढ़ने का मौका मिले तो इनको जरूर पढ़िए। हेलो सर, सेकंड वाली बुक का क्या नाम है? इस्लाम एंड द मॉडर्न मैन। सर क्या ये किताबें उर्दू में भी मिल सकती हैं? ये किताबें अगर उर्दू में छपी हो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, ऑनलाइन मुश्किल है। बास किताबें हो सकता है मिल भी जाएं। इनकी और भी किताबें हैं, अगर आप सर्च करें तो कुछ किताबें उर्दू में भी मिल सकती हैं। सर सेकंड में उर्दू और क्या लिखा है? सेकंड जदीद इंसान और इस्लाम। कुछ किताबें मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर, दिल्ली से MMI पब्लिशर, वहां से शाये हुई हैं मरियम जमीला की, तो वहां से मिल सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने आपको बताया कि ये किताबें, जो कुछ किताबें हैं जो मरकजी मकतबा दिल्ली ने शाये की हैं, वो आपको मिल सकती हैं। सर सेकंड बता दीजिए क्या जी। लिखा हुआ है। इस्लाम एंड द मॉडर्न मैन, जदीद इंसान और इस्लाम। जी कितने लोग नोट बना रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। जो लोग नोट बना रहे हैं वो अपने हैंड शो करें। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी तो प्लीज रिस्पॉन्स दें। ये मिटा दूं मैं? जी सर। नो सर, थर्ड जी वाला इनकी भी खास बात क्या थी आपने नोट किया? इन्होंने यूरोपियन कल्चर पे क्रिटिसाइज किया और इस्लाम के बारे में लोगों को बताया। थर्ड रिपीट कर दीजिए एक बार। इस्लाम वर्सेस द वेस्ट, इस्लाम बमुकाबला मगरिब। ठीक है, सर प्लीज एक एक बार बार फिर और से मैं बताइए रिपीट कर थर्ड रहा वाला। हूँ, सब लोग सुने। इस्लाम फेस टू फेस विद करंट क्राइसिस, इस्लाम और असर हाजिर का बहरान, ये इसका ट्रांसलेट है। दूसरी किताब है इस्लाम एंड द मॉडर्न मैन, जदीद इंसान और इस्लाम। ठीक है, तीसरा है इस्लाम वर्सेस द वेस्ट, इस्लाम बमुकाबला मगरिब। लिख लिया आपने? सर दूसरी वाली बताना एक बार। इस्लाम एंड द मॉडर्न मैन। जी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दूसरी पर्सनालिटी का जिक्र करेंगे। ये क्या लिखा है?
زینب الغزالی. زینب الغزالی. جی کتنے لوگوں نے نام سنا ہے ان کا؟ بتائیے کتنے لوگوں نے ان کا نام سنا ہے؟ ان کی پیدائش 2 جنوری 1919 ہے. اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہے 2005. یہ بھی ابھی کرنٹ ہے. ابھی جو اس سے پہلے ہم نے نام بتایا مریم جمیلہ، یہ ان سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہیں، یہ ان سے سینئر ہیں، دونوں کا ایک ہی پیریڈ ہے. اور یہ مصری خاتون ہیں. ان کے والد جو تھے وہ جامعہ ازہر مصر کی جو یونیورسٹی ہے اس میں استاذ تھے، اور یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پڑھنے لکھنے کا گھرانہ ہے، والد بھی پروفیسر ہیں. تو ایک علمی ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی، اور شروع سے ہی ان کو ایک ماحول ملا پڑھنے لکھنے کا، تو ان کے اندر بھی کچھ کرنے کا جذبہ ہوا. کیونکہ والد صاحب استاذ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتے تھے، تو انہوں نے شروع سے لٹریچرز پڑھے اور جامعہ ازہر سے ان کی تعلیم مکمل ہوئی. ان کی کچھ بکس یہاں پر میں لکھتا ہوں. ان کی جو کتاب ہے، سب سے پہلے ان کی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شروع سے ان کو جو ماحول ملا اس میں پڑھ لکھ کر کے ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اسلام کو بھی پھیلائیں اور اسلام کا کام کریں. تو انہوں نے، جو کہ اس وقت ان کا جو دور تھا اس وقت امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کی تحریک الاخوان اس وقت شروع ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو جوائن کیا اور ان کے کام بھی انہوں نے دے دیے تھے اور اس کو بخوبی انہوں نے سنبھالا. لیکن جب الاخوان پہ برے دور آئے تو تقریباً 6 سال ان کو جیل جانا پڑا. 6 سال تک یہ جیل میں رہیں اور سنت یوسفی بھی زندگی. تو اس جیل میں رہ کر انہوں نے یہ کتاب لکھی ایام من حیاتی، یعنی ان کی زندگی کے چند دن، اس کا ہم ٹرانسلیٹ اگر کریں تو اس پر انہوں نے یہ دکھایا ہے اس کتاب میں کہ جیل کے جو 6 سال میرے گزرے کیسے گزرے، اس میں ہم نے کیا کیا. یہ کتاب بھی پڑھنے لائق ہے. اگر آپ میں سے جو کوئی عربی جانتا ہوں، کیونکہ یہ مصر کے رہنے والی خاتون ہیں تو انہوں نے عربی زبان میں ہی کتابیں تصنیف کی ہے. اگر کوئی عربی جانتا ہو تو ان کی یہ کتاب ضرور پڑھے. اور تیسری ان کی جو دوسری خصوصیت ہے جو آپ کو جاننا چاہیے کہ جب انہوں نے اخوان جوائن کیا تو حسن البنا شہید نے ان کے ذمے ایک دوسرا کام بھی دیا. اس وقت کے جو وہاں کے صدر تھے مصر کے، وہ ان سے اور جو اخوان کے جو معاملات تھے ان کے درمیان یہ ایک وکیل کا سمجھی کردار ادا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ. تو وہ یہ کردار ادا کرتی تھی اور بیچ میں بات کرتی تھی، ڈائریکٹ صدر سے مخاطب ہوتی تھی. تو یہ بھی ان کا ایک اہم کارنامہ ہے. ایک خاتون ہو کر کے وہ صدر سے بھی مخاطب ہو رہی ہیں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کے سامنے رکھ رہی ہیں. تو ایک طرح سے وہ اخوان کی نیابت کر رہی تھی اور ان کی طرف سے
ثالثی کا کردار ادا کر رہی تھی. ان کی یہ جو دوسری کتاب ہے یہ بہت اہم ہے, نظرات فی کتاب اللہ. اس کو میں انگلش میں نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ عربی کی کتابیں ہیں. نظرات فی کتاب اللہ یہ تفسیر ہے. یہ تفسیر ہے, 3 جلدوں میں ہے, اور اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے. اور اس تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو عورتوں کے متعلق احکامات ہیں ان احکام کی اچھی طرح انہوں نے وضاحت کی ہے. تو اگر آپ کو یہ کتاب پڑھنے کی توفیق ملے, اتفاق سے یہ کتاب نظرات فی کتاب اللہ, اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. یہ بھی مرکزی مکتبہ دہلی سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. تو چونکہ آپ سب خواتین ہیں تو آپ کے لیے یہ کتاب بہت ضروری ہے. تفسیر ہے اور جو عورتوں کے متعلق احکامات قرآن میں آئے ہیں اس کی وضاحت بہت اچھے انداز میں کی ہے انہوں نے. اور ایک تیسری کتاب ہے الی ابنتی, یہ بھی عربی میں ہے. یہ 3 کتاب ان کی زیادہ تر سامنے آتی ہیں. تو یہ وہ شخصیات تھیں. آج اپنے اس زمانے میں 2 شخصیات کا ہم نے ذکر کیا, زینب الغزالی اور دوسرا نام مریم جمیلہ. ان کی خصوصیات آپ کو یاد رہنی چاہیے. اور ان کی خاص بات یہ ہے زینب الغزالی کی کہ انہوں نے تقریباً 53 سال دعوتی سرگرمیوں میں لگائے اور سیاسی جو معاملات تھے اس میں بھی یہ انوالو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف دین کے کاموں میں لگی رہیں, وہ بھی ایک کام تھا, سیاست میں بھی آئیں اور اس کے جو کام تھے اس میں انوالو رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑا کارنامہ یہ انجام دے رہی ہیں اور اتنا بڑا ایک پروسیس ہے اس میں لگی ہوئی ہیں, تو دیگر معاملات بھی ان سے چھوٹ گئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. تقریباً 39 بار انہوں نے حج بھی کیے اور 100 سے زائد انہوں نے عمرہ بھی کیے. تو اس طرح سے ان کی شخصیت اور الگ طرح سے دکھتی ہے. تو جو پرسنالٹی آج ہم نے دیکھی ان کو ہمیں اپنا رول ماڈل ماننا چاہیے اور انہیں اپنا ہیرو تسلیم کرنا چاہیے. ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, بس یہ ہے کہ ایک حوصلے کے ساتھ بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کرنٹ ایک مثال دینا چاہیں گے, وہ شخصیت وہ پرسنالٹی جو بھی زندہ ہے. بس ایک مثال دے کر کے پھر بات کو ہم کنکلوڈ کریں گے. یہ آپ نے لکھ لیا؟ سر جی سر لکھ لیا. یہ یہ نظرات فی کتاب اللہ, یہ اس کا اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے. آپ میں سے جو پڑھنا چاہیں تو اس تفسیر کو ضرور دیکھیں. سر فرسٹ نمبر میں کیا لکھا ہوا؟ جی, ایام من حیاتی, ایام من حیاتی. سر زینب الغزالی جو ہیں جی. یہ جیل میں کیوں تھیں؟ الاخوان کا اس میں چونکہ کچھ ممبران تھے, وہ ایک الگ ہسٹری ہے, اس پر ہم یہاں پر بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم نے بس سرسری طور پر آپ کو بتایا. جی تیسرے نمبر کی کتاب بایوگرافی بھی پڑھنے لائق ہے, انگلش میں بھی ان کی بایوگرافی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. اگر آپ چاہیں تو ان کو ضرور پڑھیں, وہاں پر آپ کو ڈیٹیل سے مل جائے گی. سر مریم یہاں پر جمیلہ تھوڑا سا ایوائڈ یہودی کریں تھی؟ گے اس سے. جی سر اب ہم جی بتائیں. مریم جمیلہ یہودی تھی؟ جی, مریم جمیلہ عیسائی تھی. اب ہم کرنٹ کی طرف چلتے ہیں. تو ہمیں ایک پرسنالٹی ملتی ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر رضیہ بیگم. سوری, ڈاکٹر رضیہ حامد, یہ بھوپال کی ہیں. انہوں نے بھی اچھا کام کیا. اردو لٹریچر پہ ان کا کام ہے. تقریباً 3 درجن سے زائد کتاب ہے اور یہ ایسی شخصیت ہے شاید کوئی ان کو جانتا ہو. لیکن اگر کوئی بھوپال کا ہو یا بھوپال جائے تو ان سے ضرور ملاقات کرے.
اور وہاں کی بڑی شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ڈاکٹر رضیہ بیگم نے جیسے ہم نے بتایا اردو لٹریچر پہ کام کیا ہے, اور دوسرا بھوپال ہسٹری پہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے, وہاں کے جو نواب تھے ان کی تاریخ کو جمع کیا ہے, اور ابھی بھی یہ بحیات ہیں. ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کا نام ڈاکٹر حامد ہے, وہ انجینئر ہے پیشے سے, اور انہوں نے ایسے مواقع ان کو فراہم کروائے کہ علم کے میدان میں انہوں نے اچھا کارنامہ انجام دیا. ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے پیچھے ان کے شوہر کا ہاتھ رہا ہے. تو انہوں نے جامعہ ملیہ سے ایم اے کیا, اور ان کی چند کتابیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. بھوپال ہسٹری پہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ یہ ساری کتابیں ان کی اردو میں ہیں. نقوش بھوپال, Farhanaz, please mute yourself. جی سر ایکچولی آپ کی اسکرین نہیں دکھ رہی ہے, کوئی جی فراناز. ایک سیکنڈ. جی کیا بول رہی تھی؟ نہیں اصل میں آپ جی کی اسکرین دکھ رہی تھی مجھے, اور میں بول رہی تھی آپ میوٹ کر لیجیے پلیز. تھینک یو. تقریباً 2.5 سے 3 درجن سے زائد ان کی کتابیں ہیں. چند کتابیں ہم نے نوٹ کی ہیں یہاں پر. ایک کتاب ہے نقوش بھوپال, نواب سلطان جہاں بیگم, اور اس طرح بیگمات پہ بھی انہوں نے الگ الگ کتابیں تصنیف کی ہیں. ہم نے یہاں پر ایک نام لکھا ہے, اور بھوپال پہ بھی کئی کتابیں ہیں. اسی طرح لمحوں کا سفر مضامین کا مجموعہ ہے, متاع قلم, کائنات فکر و نظر, یہ ان کی کتابیں ہیں. یہ آپ کو دکھ رہی ہوں گی, یہ اردو ادب پہ, اور یہ تاریخ بھوپال, ہسٹری آف بھوپال, اور یہ اردو لٹریچر. تو اس طرح سے انہوں نے ایک اہم کام کیا ہے. سر فورتھ کیا ہے؟ فورتھ متاع قلم. سر تھرڈ نمبر کیا ہے؟ تھرڈ نمبر لمحوں کا سفر. نقوش بھوپال, نواب سلطان جہاں بیگم, لمحوں کا سفر, متاع قلم, کائنات فکر و نظر. یہ سارے نام اردو میں ہیں, چونکہ یہ کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں اس وجہ سے. اور اگر یہ کتابیں آپ کو پڑھنی ہو تو یہ کتابیں ریختہ پہ بھی مل جائیں گی اور گوگل پہ بھی مل جائیں گی. نوٹ کر لیا آپ نے؟ یس. فورتھ نمبر میں کیا ہے؟ جی, متاع قلم. فورتھ جب نمبر بتایا سر. کرے تو پہلے سنا کریے, اس کے بعد لکھا کریے. متاع قلم. اور لاسٹ ون کائنات فکر و نظر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے 3 پرسنالٹی ہم نے بتائیں, مریم جمیلہ, زینب الغزالی, اور ڈاکٹر رضیہ حامد. ان تینوں کا تعارف ہونے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ انسان اگر چاہے تو آگے بڑھ سکتا ہے, اور کچھ کرنا چاہے تو وہ سارے کام بآسانی کر سکتا ہے؟
جی تو فیمس اسلامک وومن کے جو عنوان تھا آج، ایک تو یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی جو وومنس ہیں اسلامک ہسٹری میں یا ہمارے کرنٹ ہسٹری میں، کون کون سی وہ پرسنالٹی ہے یا وہ کون کون سی خواتین ہیں جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. یہ چیزیں اور یہ مثالیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ یہاں پر لکھوا دیا جائے یا بتا دیا جائے آپ کو اور آپ کہیں اچھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہاں لوگ اس طرح سے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں یہ کام کیا ہے. تو ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے، سوسائٹی کی نیڈ کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بھی اس کے لیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. تو اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو سوال کریں، ورنہ کلاس شاید بہت لیٹ ہو رہی. سر جی سر مریم جمیلہ یہودی تھی یا عیسائی؟ آپ نے پہلے یہودی بتایا تھا. جی جی مریم جمیلہ عیسائی تھی، وہ مسٹیک ہو گیا ہوگا. اوکے سر، شکریہ. جی جی میرا سوال تھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سر. مائک بند ہو گیا آپ کا؟ اچھا وہ سوری کال آ رہی تھی. جی بتائیں، جی وہی کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی صحابیات پہ کوئی بک جو یہاں مطلب اپنے یہاں مل سکے آرام سے، جو ہم پڑھ سکیں. ایک بات تو یہ رہ گئی تھی کہ ہم نے بہت سے نام یہاں پر اسکپ کر دیے اور بہت سی صحابیوں کے نام نہیں بتائے. جی ڈاکٹر اکرم ندوی آکسفورڈ میں ہیں، انہوں نے تقریباً 45 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس 45 جلدوں میں صرف خواتین کا ذکر کیا ہے کہ کن کن میدانوں میں انہوں نے کیسے کیسے کام انجام دیے ہیں. تو اس میں تقریباً 10,000 سے زائد خواتین کو انہوں نے ذکر کیا ہے. میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں، یہ کتاب ہے جو اس کا پہلا والیوم ہے، یہ پہلی جلد ہے. اس کا نام ہے الوفا باسماء النساء. یہ کتاب عربی میں لکھی گئی ہے اور تقریباً 45 جلدیں ہیں یہ، اور 10,000 سے زائد خواتین ان کا انٹروڈکشن ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب انشاءاللہ آج ہی آپ لوگوں کو انگلش میں اس کا شارٹ میں لکھا ہوا ہے المحدثات کے نام سے، تو انشاءاللہ آج گروپ میں آپ لوگوں کو شیئر کر دی جائے گی. سر تو اردو میں آپ نہیں اس مل پائے گی؟ نہیں، عربک اردو میں میں یہ ہے نہیں اور ہے، انگلش انگلش میں ہے، اردو میں نہیں. نہیں سر، جو اردو میں مل پائے اپنے یہاں ہم اس حساب سے پوچھ رہے تھے. جی وہ بھی سر پرووائڈ کرا دیں گے، اردو میں بھی پرووائڈ کرا دیں گے. جی اس طرح کی کچھ کتابیں انشاءاللہ ہم لوگ سجیسٹ کر دیں گے. میگزین امید ہے آپ لوگوں نے کچھ نے تو لگوائی ہوگی، جن کو بتایا گیا تھا، سجیسٹ کیا گیا تھا، تو میگزین وہ لگوائیں. ٹھیک ہے، آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اگر کسی کا ایک سوال کر سکتے ہیں صرف آخری. ایکسکیوز می سر، ایک سوال ہے میرا. جی جی سر جو ابھی کرنٹ سیناریو چل رہا ہے حجاب کو لے کے، اور جہاں تک لگ رہا ہے کافی جگہوں پہ حجاب بین ہونے والا ہے جیسے اسکولز اور کالجز میں، تو اس پر مسلم لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جو کرناٹک میں کرتی اوکے، لائک پروٹیسٹ کرنا چاہیے. یہی واحد راستہ ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بین ہو جائے، نہ ایسا نہیں، وہ تو ایک اپنا مذہبی پر مسئلہ سر بھی ہے. ایسے اکٹھا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مطلب ایسے کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کرتا. نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب حل ہو جائے گا معاملہ، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ وہاں پہ محنتیں کر رہی ہیں مسلمہ، اور امید جی ہے جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ہر جگہ نکل کے کھڑی ہوں گی. اب سے پہلے بھی خواتین نے، لڑکیوں نے بڑا کام دیا ہے NRC پہ، اور کسی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. Don't worry about it. جی سر، لیکن سر حجاب میں اگر ہم جاتے ہیں جاب کے لیے بھی انٹرویو دیتے ہیں تو مطلب وہ ہمیں ریموو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بنا حجاب کے آپ کو جاب پہ رکھیں گے. مطلب میں نے بھی انٹرویو دیا تھا تو ایسا سین ہو گیا تھا میرے ساتھ بھی.
جی یہ جو آپ کے آج جو چیزیں بتائی گئی یہ تو ایک چیز تھی جو بتائی گئی اور ایک انٹروڈکشن تھا. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک رول ماڈل بنائیے, آپ کس طریقے سے آپ کو کس میدان میں جانا ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ شریعت میں کیا حکم ہے, ہم کتنا جا سکتے ہیں اور کتنا باہر رہ سکتے ہیں, یعنی ان کے حدود کیا ہیں. تو پھر آپ وہاں پر اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائیے. پھر وہاں پر کچھ بھی ہو, آپ کو جیسا مینج کرنا پڑے مینج کریے, لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. اسلام کیا کہتا ہے اس کے ساتھ. اگر وہ کہتے ہیں کہ اتاریے تو آپ کو وہاں پر اگر دیکھنا ہے پاسبلٹیز ہیں, اگر ہم اتار سکتے ہیں, مطلب وہاں پر کوئی غیر محرم نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں, تب تو ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز نو. پھر وہاں پر کوئی وہ نہیں کرنا ہے کمپرومائز. اوکے, تھینک یو ویری مچ. آج کی کلاس ختم کرتے ہیں یہیں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام.